تحفظ دین کا کاروبار علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب۔ آپ دیکھیے عیسائی مشنری جو ہے، کرسچن لوگ یہ ہاسپٹل بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ دو کام یہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں کہ انہوں جہاں پر بھی جاتے ہیں، چھوٹا مقام ہو یا بڑا مقام ہو، ایک ہاسپٹل قائم کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہاسپٹل بناتے ہیں وہاں کی ضرورت کے لحاظ سے۔ دوسرا، ایجوکیشن کی لائن سے، تعلیم کے لائن سے انگلش میڈیم اسکول وغیرہ کھول دیتے ہیں اور جو ہے بچوں کو کم فیس کے اوپر یہ جو ہے تعلیم دیتے ہیں۔ یہ دو طور و طریقہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلایا ہوا ہے اور غیروں نے اسے اپنایا اور اس کے ذریعے سے وہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے عزیز دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار کی دشمن کی اطلاع مل رہی ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو کیسے آ رہے ہیں، ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے، یہ عادت شریفہ کہ کوئی بھی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی خبر لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکل جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو ایک طے کرنا چاہیے کہ میری زندگی کے 2 گھنٹے صبح اور شام 1 گھنٹہ کم سے کم میں اپنے قریب کے ہاسپٹل میں جاؤں گا، مستحق لوگوں کو دیکھوں گا، خاص طور پر ان بیماروں کو جو مہینے سے 15 دن سے بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جائیے، ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ جائیں گے دواخانوں میں، ہاسپٹل کے اندر، تو آپ جا کر بیٹھ کر اس کو تسلی دیں گے، اس کو اچھی بات سمجھائیں گے، اس سے انسیت اور محبت ہو جائے گی، تو دھیمے انداز سے، اچھے انداز سے، پیارے انداز سے جو ہے اس کو اسلام کی تبلیغ بھی کر سکیں گے، آپ دین کی باتیں بھی بتا سکیں گے۔ ایک مسلمان ہے تو وہ پکا مسلمان بنے گا، ایک مسلمان نہیں ہے، دوسری قوم کا آدمی ہے تو وہ اسلام سے کم قریب ہوگا، وہ آپ کی بات سن سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ میرا معمول ہے الحمدللہ کہ میں اکثر جو ہے دواخانوں کے چکر لگاتا ہوں اور وہاں جا کر جو ہے انہیں پانی پڑھ کر دے دیتا ہوں، ان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اسی ماحول میں میں کچھ دین کی باتیں انہیں سمجھاتا ہوں، وہ بہت ذہن میں رکھتے ہیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور بیماری اچھی ہونے کے بعد جو ہے شکریہ ادا کر کے جاتے ہیں اور زندگی بھر رابطے میں رہتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم حضرات بھی ہیں، اس میں ہر مذہب کے اور ہر مسلک کے لوگ بھی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ اپنی عادت بنا لیجئے اور سوشل اور سماجی کام کرنے والوں کو خاص طور پر نمایاں طریقے سے اپنے معمولات میں، اپنے نظام الاوقات کے اندر، اپنے پروگرام کے اندر 2 گھنٹے شامل کرنا چاہیے، جس میں صبح اور شام 1 گھنٹے کے واسطے کم سے کم وہ جو ہے ان بیماروں کے پاس جائیں، اور یہ بیچارے جو پریشانی میں ہیں، آپ کو ضروری نہیں ہے پیسہ خرچ کرنا، آپ ان کی خالی دوا لا کر دے دیں، انہی کے پیسوں سے لا کر دے دیں۔ ان کو بعض وقت دوا لانے والا بھی کوئی نہیں ملتا ہے، ان کو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ملتا ہے، کبھی کبھار کوئی پھل فروٹ دے دیجئے، کبھی کبھار آپ جو ہے انہیں یہ ادھر سے ادھر بستر پر منتقل کرنا ہے، وہ خدمت کر لیجئے، کبھی پیشاب پاخانے کے لیے لے کر چلے جائیے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور یہ خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کے لیے ہم جب جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہے بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا، اور ایجوکیشن کی لائن سے بھی محنت کرنا ہے، وہ کسی وقت تفصیل سے بتلایا جائے گا، اس لیے کہ ہمیں تعلیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اقرا کا پیغام جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ پیغام کو ہمیں پہنچانے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ 2 چیزیں بنیادی طور پر اس امت کے اندر آنا چاہیے، ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے، کہ دواخانوں کے بنانے میں یا دواخانوں میں سہولت پہنچانے میں یا بیمار کو جو ہے حوصلہ دینے میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمیں قربانی اس لائن سے بھی دینا چاہیے۔ کوئی آدمی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ گشت میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں تک کے پہنچتے ہیں اور انہیں دین کی بات سمجھاتے ہیں، انہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر تک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے معمولات میں
یہ ہونا چاہیے کہ دوا خانے میں جانا، وہاں جا کے دین کی بات کرنا، وہاں تسلی دینا، وہاں حوصلہ دینا، یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کے دل و دماغ کے اوپر بہت جلدی اثر ہوتا ہے۔ عام آدمیوں کے پاس آپ جاتے ہیں، 10 مرتبہ جائیں گے تو اس کے ایک آدھ وقت آپ کو کامیابی ملیں گی، یہاں جائیں گے تو آپ 10 مرتبہ میں سے آپ کو 7 مرتبہ کامیابی ملے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو جہل بیمار ہے، اگرچہ کہ اس نے ناٹک کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سنتے ہی اس دشمن رسول کی عیادت کے لیے گھر سے نکل پڑے، چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگوں کے ذہنوں میں سازش تھی، پلان تھا، یہ سب ادھر ادھر چھپ کر دیکھ رہے ہیں اور سب یہ سمجھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل چکے ہیں، آ رہے ہیں۔ قریب تک کے آنے تک روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے قریب تک کے، ابو جہل کے پلنگ تک کے آ گئے، لیکن جیسے ہی گڑھے کے قریب آ رہے تھے کہ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس لوٹ جائیے، اس لیے کہ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اشارے مل جایا کرتے تھے، حکم مل جایا کرتا تھا، حکم ہوا کہ آپ واپس لوٹ جائیے۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے تک کے سب خوش تھے کہ اب ان کا کام پورا ہو جائے گا، اب یہ ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قریب تک کے آ گئے، لیکن وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ آپ واپس لوٹ جائیے۔ جیسے ہی واپس لوٹ رہے ہیں، روایتوں میں لکھا ہے کہ بوکھلاہٹ میں، گڑبڑ میں، عجلت میں ابو جہل خود اٹھ گیا اور اٹھ کر فوراً جو ہے آگے بڑھنے کی جیسی کوشش کرتا ہے، اس گڑھے میں وہ خود ہی گر پڑتا ہے۔ ایسا گر پڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر تشریف لے کر چلے گئے اور یہاں پر سارے جتنے اس کے دوست، رفقا اور ساتھی تھے، وہ سب اب اس کو نکالنے کی ترکیب اور تدبیر کرنے لگے۔ جو گڑھا انہوں نے کسی کے لیے کھودا تھا، اس میں خود ہی گر پڑا ہے، وہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ساری ترکیبیں اور تدبیریں فیل ہو گئی، کوئی رسی اس تک کے پہنچ نہیں رہی، اور وہ جب پریشان ہو گیا تو بہت لمبی بات ہے، آخری درجے میں اس نے نیچے سے کہا کہ اب مجھے کوئی اگر بچا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ پھر جاؤ اور میری طرف سے درخواست پیش کرو، میری طرف سے یعنی جو ہے ان سے عاجزی انکساری کے ساتھ کہو کہ مجھے نکال لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے باوجود، میری اس حرکت کے باوجود، میری اس بیوقوفی کے باوجود، جب وہ مجھے پریشانی میں پائیں گے کہ میں انہیں بلا رہا ہوں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس کو اس بات کا بھی یقین تھا۔ دیکھیے یہاں پر ہماری کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم تمہاری زندگی میں کبھی مدد نہیں کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے خلاف یہ جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ہی یہ اس کے رفقا، اس کے دوست احباب جا کر مجبور ہو کر آخری درجے میں یہ اپیل کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل بہت پریشان ہے، اس نے نادانی کی تھی، اس نے غلطی کی تھی، اس کی بھول تھی، ہماری بھول تھی، ہمیں معاف کر دیجئے اور اسے کیسے بھی کر کے نکال دیجئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جانی دشمن کے لیے جس نے گڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودا تھا، وہ خود اس میں گر پڑا ہے اور نیچے سے آواز دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جب اس کی اطلاع ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کو یہاں پر ایک معجزہ دکھانا تھا۔ وہ معجزہ کیا ہے کہ جہاں ساری رسیاں فیل ہو چکی تھی، ساری ترکیبیں اور تدبیریں فیل ہو چکی تھی، وہاں پر لکھا ہے روایتوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نیچے پیش کیا اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر آ گیا، لیکن ابو جہل ہی رہا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کا دست مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک
یہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک معجزہ دکھانا تھا کہ جہاں ساری ترکیبیں فیل ہو گئی، ساری رسیاں نہیں جا سکی، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک وہاں پہنچا اور ابو جہل کو باہر نکال لیا۔ یہی تو ہاتھ ہے، اسی کی تو انگلیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ نبی کے کتنے معجزے تھے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم میں ہم معجزات کے اوپر بھی بیان کریں گے۔ یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موقع ہے کہ آج لاک ڈاؤن کے اعتبار سے آج ساری دنیا پریشان ہے۔ اس پریشان حال دنیا کے اندر اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کریں گے، اور یقیناً پیش کیا ہے مسلمانوں نے، لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اپنے گھروں سے کھانا پکا کر بھوکوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، لوگوں کی مدد کی، انہیں ٹرینوں تک کے پہنچایا، انہیں دوسرے ان کی بستیوں تک کے پہنچایا، ان کے پاؤں کے چھالے دیکھ کر انہیں جوتیاں تک کے، چپل تک کے پیش کی، اور ان کی جس قدر مدد ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ایک رحم دلی کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک اخلاق کا نمونہ ہے۔ اس اخلاق کے نمونے نے میرے عزیز دوستو، آپ محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، پوری دنیا کے اندر میڈیا میں اس بات کا چرچا ہے کہ کچھ مسلمان کھڑے ہوئے تھے سڑکوں کے اوپر اور وہ مدد کر رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، کچھ مدد کر رہے تھے۔ کوئی داڑھی اور ٹوپی والے تھے، انہوں نے ہمیں ایسی مدد کی، وہ دل کے اوپر ایک ان کے نقش بیٹھ گیا، اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم ان سے خامخواہ نفرت کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کتنی ہمدردی ہے، ان کے دلوں کے اندر کتنی اللہ نے رحم دلی دیا ہے، یہ اپنے گھر سے پکا کر لے کر آ رہے ہیں، دن بھر کھڑے ہوئے ہیں دھوپ کے اندر، اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، شامیانے لگا رہے ہیں، ہمارے آرام کا خیال کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک اخلاق میں سے کھانا کھلانے کا عمل جو ہے ہم نے پیش کیا، تھوڑا سا پانی پلانے کا ہم نے عمل پیش کیا، تو دنیا انسانیت کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا، ایک میسج گیا، پیغام گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔